بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کہیں پر شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی شادی ہو ہی نہیں رہی یا پھر رشتے آ کر لوٹ جاتے ہیں اور آپ اسے پسند نہیں آتے یا نہیں آتی اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنات کی وجہ سے بندش ہیں یا کسی نے جادو کے ذریعے سے بندش لگائی ہے یا پھر ویسی ہی میری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ میری شادی نہیں ہو رہی یا پھر کسی چیز کی نحوست ہے جس کی وجہ سے آپ کی شادی نہیں ہو رہی، تو یہ وظیفہ بالکل آپ کے لیے ہے۔ آپ نے اسی طریقے سے صرف 7 دن تک اسی طریقے سے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر آپ کو وہ خوشخبری ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وظیفہ بھی بڑا آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ اس کا اثر بھی یقینی ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ نے کسی بھی منگل سے یا پھر ہفتے سے، یہ 2 دن آپ اس میں سے آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ منگل کے دن شروع کرنا چاہتے ہیں تو عصر کی نماز کے بعد شروع کیجئے گا۔ اگر آپ ہفتے کے دن کرنا چاہتے ہیں تو آپ صبح کی نماز کے بعد شروع کیجئے گا۔ یہ 2 وقت ہیں، ان میں آپ شروع کر لیں۔ اگر آپ کو ان 2 اوقات میں پڑھنے میں دشواری ہے تو آپ کسی بھی دن سے عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ جو میں نے وقت بتا دیے تو اگر آپ اس میں شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس سے اگر آپ پر بندش ہوئی تو وہ اس سے ٹوٹ جائے گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بازار سے ½ کلو لوبان اور ½ کلو ہرمل منگوانا ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طریقے سے کوٹ کر اس کا پاؤڈر بنا دینا ہے۔ پاؤڈر بنا دینے کے بعد آپ نے 1 بار یاسین شریف پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 5 بار سورہ مزمل شریف اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہر بار آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی اور 1 بار یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے اگر مجھ پہ رشتے کی بندش ہے وہ ٹوٹ جائے اور میرے لیے اچھا رشتہ آ جائے۔ آپ نے اس صفو پر جو آپ نے بنایا پاؤڈر اس پہ آپ نے دم کرنا ہے۔ اب پھر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں آپ نے 1 بار سورہ مزمل پڑھ کر پھر آپ نے یہی دعا کر کے 3 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر ان چیزوں پر دم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 5 بار پڑھ کے اور ہر بار آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ جو چیزیں آپ نے پہلے دن دم کی ہے اس کو آپ اپنا پرانا کپڑا لے لیں جو آپ نے استعمال کیا، اگر بنیان ہو تو سب سے بہتر بات ہے، ورنہ کوئی بھی آپ ایسا کپڑا جس پہ کم از کم آپ کا پسینہ لگ چکا ہو، اس کے آپ 11 ٹکڑے بنا لیں۔ اب روزانہ پڑھائی کے بعد مغرب کو یا پھر صبح سورج نکلنے سے پہلے آپ نے تھوڑا سا صفوف لے کر اس جو اپنے کپڑا ٹکڑے کیا اس 1 ٹکڑے پہ رکھ کے اب اس کی پوٹلی بنا کے آپ نے سر سے مارنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے جو مجھ پہ رشتوں کی بندش ہے وہ ہمیشہ کے لیے توڑ دے اور میرے رشتے آنا شروع ہو جائیں اور وہاں پر میرا رشتہ کر دے جہاں پر میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ اب آپ نے سر سے وار کے 7 بار سر سے وار کے اس کو آپ نے انگاروں پہ یا گیس پر توا رکھ کے اس پر آپ نے رکھ دینا ہے۔ اس سے جو دھواں اٹھے اس پر آپ نے اپنی قمیض ایسے پکڑنی ہے کہ دھواں پیٹ کو اور سینے کو لگے۔ جب وہ مکمل جل جائے، مطلب وہ بالکل راکھ ہو جائے، تو اس کو ایک شاپر میں ڈال دیں۔ اسی طریقے سے آپ روزانہ دم بھی کرتے رہیں گے 7 دن تک اور ایک کپڑا آپ جلاتے بھی جائیں گے۔ اب 7 دن جب آپ کے پڑھائی کے پورے ہو جائیں اس کے بعد آپ نے پڑھائی بند کر دینی ہے اور یہ کپڑے والا عمل یہ 11 دن تک آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اسی دوران انشاءاللہ 3 دن آپ عمل کریں گے تو رشتے آنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کلام پاک کی برکت سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا رشتہ آپ کے لیے اچھا، وہاں پر رشتہ کر لیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ نے 7 دن تو عمل کر لیا، رشتے آنا بھی شروع ہوئے لیکن ابھی تک کوئی رشتہ آپ کو جچا نہیں ہے، جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ میری شادی وہاں ویسے رشتہ نہیں آ، تو آپ نے صبح فجر کی سنت اور فرض کے درمیان یا پھر فوراً فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 1 بار یاسین شریف اسی نیت سے کہ یا اللہ میرے لیے ایسا رشتہ اپنے غیب سے بھیج جو میرے لیے موضوع، جو میرے لیے زیادہ سے زیادہ
سکون والی زندگی کے لیے ہو، اور آپ نے اس کے بعد 3 بار سورہ مزمل پڑھنا ہے جب تک آپ کو من پسند رشتہ نہ مل جائے، اس وقت تک آپ نے کرنا ہے۔ اگر اسی طریقے سے آپ کسی جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ انکاری ہیں، تو یہاں پر آپ نے باقی عمل ایسے ہی کرنا ہوگا جو میں نے ساری ترتیب پوٹلی کی بتا دی۔ 7 دن کے بعد، مطلب 7 دن کے بعد آپ کی پڑھائی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ نے صبح کی جو پڑھائی کرنی ہے وہ اس طریقے سے کرنی ہے کہ 1 بار یاسین شریف، 7 بار سورہ مزمل پڑھنا ہے، اور تصور میں جو آپ کے رشتے سے انکاری ہیں ان تمام پر آپ نے دم کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ 7 یا 11 دن تک عمل کریں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ اس کلام پاک کی برکت سے فلاں فلاں میرے رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہے، ان کو راضی کر دے، اور میرا رشتہ اس کلام پاک کی برکت سے یہیں پر کر دے، انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا رشتہ یہاں پر نہ ہو۔ اب معزز سامعین و ناظرین، ایک بات یاد رکھیں، وظیفے کے لیے قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ وہ 3 شرطیں اگر آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ کے ہر وظیفے میں تاثیر ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی کلام اللہ کا کوئی بھی لفظ پڑھے تو اس میں تاثیر ہوتی ہے۔ یہ 3 باتیں آپ میں نہیں ہوتی تو آپ کے وظیفے میں اثر نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ جھوٹ سے توبہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کم از کم وظیفے کے دنوں میں آپ جھوٹ بالکل نہ بولیں، انشاءاللہ آپ کے وظیفے میں اثر ہوگا۔ دوسری بات، آپ اگر فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں یا پھر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، اس پہ تصویریں ہوتی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ نہ کریں، آپ کے وظیفے میں ضرور تاثیر ہوگی۔ نمبر 3، آپ نے جب بھی وظیفے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میرا حاکم الحاکمین وہ میرا اللہ ہے، اور وہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کی برکت سے وہ میری مراد ضرور پورا کرے گا۔ تو آپ نے اس یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے جو اثرات ہوں گے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس تمام وظیفے کی اجازت ان تمام بھائیوں بہنوں کو ہے جو کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں، اور مزید اگر آپ کے رشتے آنا شروع ہو جائیں، آپ کے گھر میں اور بھی بہنیں ہیں جو جن کا آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ میرا بھی ہو جائے ان کا بھی ہو جائے، وہ عمل تو نہیں کر سکتی، پھر آپ نے عرق گلاب پر ایک بڑی بوتل لے کے اس پر دم کرنا ہے، اور ان کو صبح و شام 3 چمچ عرق گلاب پینے کو بھی دینا ہے، اور رات کو سوتے وقت تھوڑا سا عرق گلاب ان کو دینا ہے کہ یہ اپنے چہروں پہ لگاتے وقت یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کلام پاک، اس پر جو کلام پاک پڑھا گیا اس کی برکت سے اور اپنی خاص عطا اور جود و کرم کی برکت سے یا اللہ ہماری شادی کر دیں، یا ہمارے رشتے آنا شروع ہو جائیں، وہاں پہ شادی کر دیں جہاں پر ہمارے لیے بہتر ہو، یا پھر اگر کوئی پسند ہو تو یا اللہ اس جگہ پہ شادی کر دیں جہاں پر ہم چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کا یقین کامل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے تو آپ کے وظیفے میں ضرور تاثیر ہوگی، آپ کی شادی وہاں ہی ہوگی جہاں آپ چاہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آئے ہوگا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔